أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیت کریمہ، جس کا نشان 50 ہے، جسے آج پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی: یا اللہ اجعلنی لسان صدق فی الآخرین، مجھے آخری زمانے میں، آخری دور میں ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا فرما۔ ابراہیم خود تو نہیں رہیں گے، مگر ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کی اولاد میں حضرت سے حضرت ابراہیم نے، اللہ سے حضرت ابراہیم نے ایک سچی زبان کا مطالبہ کیا، اور اللہ نے اس سورہ میں اس کا جواب دیا: وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کو اعلیٰ درجے کی سچی زبان آخری زمانے میں عطا کر دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو علی کہتے ہیں۔ مسلسل 8 دن تک آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے نہج البلاغہ سے متعلق اپنے معروضات پیش کرتا رہا۔ مولا علی اللہ کی سچی زبان ہے، جب بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، جب علی بولتا ہے تو علی بولتا ہے، اور ایسا علی بولتا ہے کہ اس کا نام نہج البلاغہ پڑ جاتا ہے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مولا کا کلام تر و تازہ ہے، جاوید ہے، اور ہمارے آج کے مسائل کو حل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نہج البلاغہ سے متعلق بہت ساری باتیں کی بھی گئیں اور حق بھی ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ بہرحال بہت سے مسائل جو بیان ہونا تھے وہ ایک 10 دن کے مجلسی مزاج اور مجلسی بیان میں ممکن نہیں تھے۔ درسی بیان اور مدرسے کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، اور مجلسی بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہاں کا بیان یہاں اور یہاں کا بیان وہاں لے جائیں تو دونوں ادارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے انداز و طریقے سے، جو ممبر کا طریقہ ہے، کوشش کی کہ ان دنوں میں نہج البلاغہ کی عظمت، آفاقیت اور مولا کے کلام کی اہمیت اور قدر و منزلت اپنے محترم سننے والوں کے سامنے نقل کرتا رہوں، منتقل کرتا رہوں۔
اور آج کے اس عظیم اجتماع میں اور آج کے اس ایک ایسے دن کہ جس کو ہم تاسوعہ 9 محرم اہل بیت یوں تو پورے 10 دن عزاداری کرتے تھے، مگر 9 اور 10 محرم کو ان کا حال متغیر رہتا تھا۔ تاسوعہ اور عاشورہ، سلام ہو، اللہ مغفرت کرے ان بانیان پاکستان کی جنہوں نے آغاز تقسیم پاکستان کے موقع پر، آغاز تقسیم ہندوستان کے موقع پر، آغاز تشکیل پاکستان کے موقع پر 9 اور 10 محرم کی چھٹی کا اہتمام کروایا۔ آئمہ ان سے خوش ہیں، اہل بیت ان سے راضی ہیں، اس لیے کہ 9 محرم کے دن روایت کہتی ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جب امام جعفر صادق کے آنسو تھمتے ہوں، ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا جب امام رضا کے آنسو تھمتے ہوں، مسلسل گریا، مسلسل گریا، حتی یہاں تک ہے کہ کئی مولا کا لباس تر ہو جاتا تھا آنسوؤں سے۔ تو یہ دن اور آنے والا کا دن اہل بیت پر ایک خاص غم کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج بھی صاحب الزمان ہماری اس مجلس میں ہے، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں، آپ کے بہتے ہوئے آنسو جناب زہرا کے رومال میں جگہ پا رہے ہیں۔ کتنی غریب ہے حسین کی ماں، کتنی غریب ہے فاطمہ زہرا، اپنے بچے پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے مجھ جیسے انسان کے آنسوؤں کو یہ مقام دے رہی ہیں کہ وہ اپنے رومال میں جمع کر رہی ہیں۔ آج کا دن مسلسل گریہ وزاری کا دن ہے، کل کا دن تو ایک مصیبت عظمی کا دن ہے۔ اگر کوئی ہمارا جنازہ گرا تو ہم اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ حسین پہ رونے کے لیے ہماری زندگی کم ہے، ہم اپنے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ شام غریبہ گزر جائے گی، پھر سوچیں گے کہ اسے دفن بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کسی احتجاج کے کرنے کا۔ احتجاج کیسا؟ ہماری صفوں میں کوئی بندہ اگر آ کر کوئی بدامنی پھیلائے گا تو ہم اسے نکال باہر کر کھڑا کریں گے، اس لیے کہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو عاشورہ کے دن اپنی ذات کے لیے احتجاج کر رہا ہو۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں مارو، ہم تو دعوت دے رہے ہیں ہمیں مارو، اس لیے کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تم جتنا عزاداروں کو مارو گے اتنا عزاداروں میں اضافہ ہوگا، اتنا عزاداری میں اضافہ ہوگا۔ لہذا آج کا اور کل کا دن انتہائی توجہ کا، ہوشیاری کا، سمجھداری کا، ہدف سے نہ ہٹنے پائے۔ ہدف گریہ ہے، ہدف امام حسین کی رضایت ہے، ہدف مادر حسین کی خوشنودی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں عزیزوں کہ میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بحالی کی بات بھی کرنی ہے۔ اور آپ 10 دن اتنی تعداد میں نہیں آئے، ورنہ میری بات کسی اور دن کرتا۔ آج جس انداز سے ایوان صدر میں اور ایوان حکومت میں میری بات سنی جا رہی ہے، میرے علم میں ہے اتنا اور ایام میں ہم پر توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی حسین کا ہم پہ کرم ہے کہ تم مجھ سے جڑے رہو، تمہاری مشکلیں آسان رہیں گی۔ توجہ ہے پر تو آج کی اس مجلس میں، آج ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے تھوڑا سا بولنے دیں، معاف کیجئے گا، ان کی عقیدت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن وقت میرے پاس 45 منٹ جس میں مجھے مسائل بھی پڑھنے اور آپ کے موضوع کو یعنی عشرے کے موضوع کو ایک منزل بھی دینی ہے۔ آج میں نے آپ کے لیے مولا کے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے جو مولا نے
حضرت مالک اشتر کو لکھ کر دیا، اور وہ خطبہ حضرت مالک اشتر کو مصر کا حاکم بناتے ہوئے وہ خط مولا نے حضرت مالک اشتر کو حاکم مصر بناتے ہوئے لکھ کر دیا، اور اس خط میں حکومت کا نظام مرتب کیا ہے۔ اس خط کو تو میں مکمل نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے۔ میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت چلانے اور حکومت بنانے کا جو نظریہ ہے وہ نیا نہیں ہے، 4000 سال پرانا نظریہ ہے حکومت بنانے کا۔ کوئی سربراہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی امیر ہو، کوئی بڑا ہو، جو شعبوں کو اور اداروں کو سنبھالے اور اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر عوام اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ یہ 4000 سال پرانا نظریہ ہے، اور ہر دور میں اس نظریے کے بارے میں مختلف کوششیں کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ تاریخ بشریت میں جتنی آسانی سے علی بن ابی طالب نے نظام حکومت مرتب کر کے دیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مولا کا 53 نمبر کا یہ خط نہج البلاغہ کے اندر جو حضرت مالک اشتر کو اس وقت لکھ کر دیا کہ جب مالک اشتر حاکم مصر بنا کر بھیجے جا رہے تھے۔ عزیزان اکرامی، میرے مولا کے اس خط کے اندر جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں، ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ حاکم کو کیسے منتخب کیا جائے۔ 2 طریقے دنیا میں رائج ہیں حاکم کو معین اور حاکم کو حاکم بنانے کے لیے۔ ایک طریقہ زور و زبردستی کا ہے اور ایک طریقہ عوامی ہے۔ میں کل یا پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ شیعوں سے زیادہ کوئی جمہوریت پسند نہیں ہو سکتا، اور میری اس جملے سے کسی کو شاید کوئی شبہ ہو، اس لیے اس شبہ کو بھی دور کرتا چلا جاؤں، اور وہ شبہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ولی خدا بھی ہے، اگر حجت خدا بھی ہے، اگر امام اور نبی بھی ہے، تو اگر امام اور نبی کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے تو نبی مکرم 40 سال تک مخفی تبلیغ کریں گے۔ جب عوامی حمایت میرے مولا نے نبی نے دیکھ لی، تب اعلان کیا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جانب سے تائید ہو اور عوام کی جانب سے حمایت ہو تو حاکم بن کے سامنے آتا ہے۔ اور پھر نبی مکرم نے مکے کے اندر 13 برس جو تبلیغ کی اور حکومت قائم کرنے کی آپ نے قدم اٹھائے، وہ جو مدینے میں حضرت کو موقع ملا، وہ جو مدینے میں حضرت کی حمایت ہوئی، وہ مکے میں نہیں تھی۔ لہذا بتائیے، مکی حکومت مولا کی منظم رہی مکے والوں کے لیے یا مدنی حکومت مولا کی منظم رہی مدینے والوں کے لیے؟ اگر عوام کو اس میں دخالت نہیں ہے، لہذا ہم جمہور عوام اور لوگوں کے سوچ سے اور ان کے مطالبات اور ان کے حقوق سے ہٹ کر رہے اور سوچیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا حاکم ہے جسے سب نے چنا ہے۔ لہذا حاکم 2 طرح سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک انداز ہے زور زبردستی کا، جسے بادشاہت کہیے، ڈرا کر، پیسہ دے کر، اپنے فوجی دکھا کر، تلوار کے زور پر، اور ایک طریقہ ہے عوام انتخاب کرے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، اب تک بھی اگر میری بات کسی کو روشن نہیں ہے تو جمہوریت اور عوامی رائے کا احترام پر مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لولا الحاضر، اگر لوگ جمع نہ ہوئے ہوتے تو میں خلافت قبول نہ کرتا۔ فرمائے میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا مجمع تھا، میرے پیر کا انگوٹھا چھنا جا رہا تھا، اتنا مجمع تھا، جو مجھ سے کہتا تھا کہ آپ قبول فرمائیں۔ حضرت فرمایا مجھ پر حجت تمام ہوئی جب سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ لہذا 2 طریقے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے، 2 طریقے ہیں، ایک زور زبردستی کا طریقہ ہے، ایک عوامی رائے اور عوامی حمایت۔ اور عزیزان اکرامی، مولا جب حکومت کا نظام مرتب کر رہے ہیں تو ایک مرحلے پر اپنے فرزند امام حسن سے فرمایا تھا، بیٹا تم نے صحیح آدمی سے مشورہ مانگا ہے، مجھ ہی کو حق ہے کہ میں حکومت کا نظام مرتب کر کے دوں، اس لیے کہ میرے پاس 3 دور ہیں، میں 3 دوروں سے نکل کر آیا ہوں۔
میں نے 3 ایسے خطرناک اور ایسے حساس زمانے دیکھے جو کسی اور نے نہیں دیکھے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کی حکومت آسانی کی حکومت نہیں تھی، میرے مولا کی حکومت آسائش کی حکومت نہیں تھی، مشکل ترین دور تھا علی بن ابی طالب کا۔ فرماتے پہلا دور میں نے جاہلیت کا دور حکومت دیکھا ہے، میں مزاجوں سے آشنا ہوں، میں طریقوں سے آگاہ ہوں، میں حاکموں کے طریقوں کو جانتا ہوں، میں عوام کے مسائل کو جانتا ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا مسائل رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نبی کا 23 سالہ دور ہے، مکہ اور مدینے کا دور، میرے سامنے نبی کی حکومت ہے۔ نبی نے کس انداز سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا، نبی نے کس انداز سے سماج کو اس کی صحیح سمت پر رواں دواں رکھا۔ فرماتے ہیں تیسرا دور جو میرے پاس ہے وہ خلفاء کا دور ہے۔ میں نے اپنے سے پہلے تینوں خلیفہ کے دور کو دیکھا۔ مجلس میں علماء اہل سنت بھی تشریف فرمائے، برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہاں کمزوریاں رہیں، کہاں کوتاہیاں رہیں، کہاں بہتری رہی، کیسے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا اور کیسے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے تھا، اور میں بتاؤں گا کہ اب ان تمام چیزوں کا ازالہ کیسے ہوتا ہے۔ اب میرے مولا مرتب کر کے دے رہے ہیں نظام حکومت کو، اور اس خط کے اندر 24 صفحوں کا خط ہے یہ۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کو آج میں اس لیے بھی یاد کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ روش نہ بنائی ہوتی تو شاید میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ مجھے انہوں نے آسانی فراہم کر دی کہ آج کے دن میں قومی مسائل پر بات کروں۔ میں کہاں جاؤں، میں مشکل میں ہوں کہ جب میں قومی مسائل پر بات کرتا ہوں تو آپ میں سے چند لوگ کہتے ہیں کہ آج رونے کا دن تھا، آج فضائل کا دن تھا، آج سیاسی مجلس پڑھ دی گئی۔ آپ کل آئے ہوتے تو آپ کو فضائل سننے کو ملتے، آپ 3 دن پہلے آئے ہوتے تو آپ کو فضائل سننے کو ملتے۔ آج میری آواز جہاں پہنچ رہی ہے وہ کل نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ کل نہیں آئے، جو نہیں آئے تھے میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سب آئے تھے۔ میں بیان نہیں کروں قومی مسائل تو پھر کہاں بیان ہوں گے، کب بیان ہوں گے ہمارے درد؟ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے مولا علی نے اس 24 صفحات پر مشتمل خط کو ہمارے جناب مالک اشتر کو مرتب کر کے لیا۔ اس میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو دینی نہیں ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، حسینیت۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نظام حکومت کو دینی نہیں ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ عوام میں، لوگوں میں ہر دین، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر سوچ، ظاہر مولا علی اگر حاکم ہے تو عیسائی بھی تو رہتے ہیں مولا کی حکومت میں، یہودی بھی تو رہتے ہیں مولا کی حکومت میں، اس وقت میں مخالف بھی تو رہتے تھے، خوارج بھی رہتے تھے، بنی امیہ کے لوگ بھی تھے، موالی بھی تھے، جی ہر طرح کی سوچ کے رکھنے والے۔ لہذا جو حاکم ہو وہ جب نظام حکومت مرتب کر رہا ہو تو اسے ہر طبقے کا خیال رکھ رہا ہوگا۔ یہاں سے یہ غلط فہمی آئی کہ حکومت کو سیکولر ہونا چاہیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سیکولر اور دینی حکومت میں فرق کیا ہے؟ بس اتنا موٹا سا فرق ہے، لمبی تقریر کرنے کا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اتنا موٹا سا فرق ہے، ہر وہ عوام کی خدمت جو اللہ کے لیے ہو وہ دینی حکومت ہے، اور ہر وہ نظام حکومت جو صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو وہ سیکولر حکومت ہے۔ ہم دینی حکومت چاہتے ہیں، یعنی آپ عوام کی خدمت کریں مگر اللہ کی خاطر کریں، اور جب اللہ کی خاطر کوئی حاکم ہوگا تو اسے متقی بھی ہونا پڑے گا، اسے اللہ کی رضایت کے حصول کے طریقے بھی ڈھونڈنے ہوں گے، اسے قرآن بھی سمجھنا پڑے گا، اسے احادیث بھی سمجھنے پڑیں گی، اسے انبیاء کرام کی تعلیمات بھی سمجھنا پڑیں گی۔ بس جو یہ چیزیں سمجھتا ہے ہماری دنیا میں اسے ملا مولوی کہا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنا حلیہ ملا مولوی جیسا نہ رکھیے مگر قرآن کو پڑھ لیجئے، حاکم بن جائیے، احادیث کو پڑھ لیجئے، حاکم بن جائیے۔ دینی حکومت اور سیکولر حکومت کے اندر موٹا سا فرق یہ ہے، جو اللہ کی رضا کو مطلوب رکھے وہ دینی حاکم ہے، اور جو صرف اور صرف دنیا کی خاطر حکومت کر رہا ہو وہ سیکولر حاکم ہے۔ تو مولا امیر المومنین مرتب کر کے دے رہے ہیں۔ 2002 میں اقوام متحدہ سے عرب دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھا گیا،
علامہ رشید ترابی مرحوم نے انگلش کا ترجمہ اس کا قائد اعظم کو پیش کیا. راجیو گاندھی نے پوری مملکت ہندوستان کے اندر سارے افسران کو یہ خط انگلش ترجمہ کروا کر ایک ایک کے ہاتھ میں بھیجا، اسے پڑھو. اور اقوام متحدہ میں کوفی عنان کے زمانے میں کہا گیا کہ اس سے بہتر نظام حکومت کوئی نہیں ہے جو 1400 برس پہلے مرتب کیا گیا، لیکن کیونکہ مرتب کرنے والا مزاج بشر سے آشنا تھا. بشر نہیں بدلتا، وسائل بدلتے ہیں. لوگ تبدیل نہیں ہوتے، مادیت تبدیل ہوتی ہے. طریقے بدلتے ہیں، ذہنیتیں تبدیل نہیں ہوتی. کل کا آدمی بھی ظالم تھا، آج کا آدمی بھی ظالم ہے. کل کا آدمی بھی عادل تھا، آج کا عادل بھی عادل ہے. آج کا آدمی بھی عادل ہے. کل بھی یہی انسان تھا، آج بھی یہی انسان ہے. طریقے بدلے. کل تیر مارتا تھا، آج ایٹم بم مارتا ہے. کیا بدلا؟ طریقہ بدلا ہے. اور جب علی بولتے ہیں تو طریقوں سے بات نہیں کرتے، سلیقوں سے بات کرتے ہیں. جب علی بولتے ہیں تو مزاجوں سے بات کرتے ہیں، بشریت کے تقاضوں اور فطرت سے بات کرتے ہیں. لہذا میرے مولا کے اس خط کی کئی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے مولا کے خط کو سمجھنے والا، پڑھنے والا ایک ضروری شرط رکھتا ہو، اور وہ ہے عقل مند ہونا. ہر عقل مند مولا کے خط سے استفادہ کر سکتا ہے. میں نے وہ تمہید اس جملے کے لیے لی تھی کہ مولا نے پورے خط میں نہ ایک آیت کا استعمال کیا ہے، نہ ایک روایت کا استعمال کیا ہے. کیا علی سے بڑھ کر کوئی ہوگا قرآن سمجھنے والا؟ تو علی سے بڑھ کر ہوگا کوئی حدیث سمجھنے والا؟ مگر پورے خط میں میرے مولا علی نے نہ ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، نہ ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. پورے نہج البلاغہ میں آیات قرآنی ایک پورا مقالہ مرتب کیا ایک ہمارے دوست نے کہ قرآن میں مولا نے کن کن آیات سے استفادہ کیا ہے. پورے نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے آیات قرآنی سے اور احادیث پیغمبر سے بھرپور استفادہ کیا ہے. مگر اس خط کے اندر نہ ایک آیت لکھی ہے، نہ ایک حدیث لکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آیت یا حدیث لکھ دی ہوتی تو راجیو گاندھی کبھی اپنے ملک میں تقسیم نہ کرتا، کوفی عنان کبھی اپنے دنیا کے اندر تقسیم نہ کرتا. انہوں نے کہا میں فطرت سے بات کروں گا. مولا علی نے کہا میں فطرت سے بات کروں گا، میں ذہنیتوں کو مخاطب کروں گا جس میں کوئی مکتب اور مسلک نہیں ہوا کرتا. آپ کو یہ امامے والے سے جملے اچھے لگیں گے عزیزان گرامی. اگر یہ کوئی اور کہہ رہا ہوتا تو شاید کہا جاتا کہ مدرسے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. حقیقتوں کو ماننا پڑے گا، حقیقتوں کو ماننا پڑے گا. اس خط میں عقل مند کو مخاطب کیا میرے مولا نے. دوسرا اس خط کی خصوصیت یہ ہے کہ اس خط کے اندر معتدل نظام حکومت کو میرے مولا نے مرتب کیا ہے. عوام کی تمنائیں، عوام کی خواہشات اور حاکم کی فرائض، حاکم کی ذمہ داریاں، حاکم کے مطالبات متوازن اعتدال کے ساتھ بیان کیا. صرف اور صرف حاکم کو جلاد بنا کر پیش نہیں کیا جو ہمارے معمولاً دکھایا جاتا ہے. حاکم یعنی ان کے آگے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو ان کے مزاج پہ گرا گزر جائے. لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں تو جملوں کو پہلے رٹتے ہیں کہ کیا بولنا ہے حاکم سے. اللہ اکبر. جس سے ٹکرانے کا حکم دیتا ہو دین، دنیا اس سے گھبراتی ہے. لہذا یہاں میرے مولا نے معتدل رکھا، حاکم کو بھی اس کی حیثیت میں رکھا اور عوام کے مسائل کا بھی حل پیش کیا. تیسری خصوصیت اس خط کی ہے کہ صرف میرے مولا نے احکامات صادر نہیں کیے حضرت مالک اشتر کے لیے، بلکہ تجزیہ اور تحلیل بھی کیا ہے. اے مالک، کبھی بھی کنجوس کو، جی لالچی کو اور بزدل کو اپنا مشیر مت بنانا. فرماتے ہیں یہ تینوں ایک مشترکہ صفت رکھتے ہیں، اور ان کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ یہ اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجے مولا کی ذات پر. یہ اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، اور یہ تم سے پہلے بھی کسی نہ کسی کے مشیر رہے ہوں گے، اس لیے کہ حاکم ایسے ہی لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں. اور دیکھو مالک، اگر تم نے انہیں اپنا مشیر بنا لیا تو تمہاری حکومت کو یہ برباد کر دیں گے.
तज़किया कर रहे हैं ना मेरे मौला, समझा रहे हैं। मैं अगर रोक रहा हूं तो क्यों रोक रहा हूं? इसी खत के अंदर मेरे मौला तज़किया और तहलील करते हुए फरमाते हैं, मालिक माशरे में 7 तबकात रहते हैं, अगर तुमने माशरे के इन 7 तबकात का ख्याल नहीं किया तो तुम अच्छे हाकिम नहीं बनोगे। हर एक को उसका हक देना है, हर एक को उसकी जिम्मेदारी की उसके फराइज की बाज़पुर्स करनी है। माशरे के अंदर सबसे ज्यादा जिसे मौला ने सबसे ज्यादा अहमियत दी है 7 तबकात में, काजियों का तस्करा किया है, फौजियों का, सिपाहियों का तस्करा किया है। हमारे मौला ने कुत्ताब का, यानी जिसको आज की जबान में आप डायरेक्टर कह लीजिए, शोबे का बड़ा, हर इदारे के शोबे का बड़ा, मौला ने उनका तस्करा किया है। काश्तकारों और ज़राअत पेशा लोगों का तस्करा किया है। ताजिरों को एक तबका करार दिया है माशरे का, कि माशरे में एक तबका ताजिरों का है, और इन सारे उलमा का तबका और दानिश्वरों के तबके का जिक्र किया है मेरे मौला ने। इन सारे 7 तबकात के अंदर सबसे ज्यादा जिस तबके से मेरे मौला ने मोहब्बत का इजहार किया है, उसको नाम भी दे दिया मौला ने तबक़तुस सुफ़ला, और वो कहा वो फुक़रा है। मालिक कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दरवाजे पर सिपाही खड़े हों और लोगों को तुमसे मिलने ना देते हो। मालिक कहीं ऐसा ना हो कि गरीबों से मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो। हुकूक़ बशर के पाकिस्तान के सरबराह तशरीफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी, हमारे माशरे का सबसे बड़ा दर्द यही है कि हमारे यहाँ तबकात बन चुके हैं और हमारे यहाँ गरीबों के लिए बड़े आदमी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, मसरूफियत होती है, मगर एक दिन जरूर मालिक, मौला फरमा रहे हैं, मालिक एक दिन जरूर मुअय्यन करना उनसे मुलाकात का। उन्हें यह एहसास ना होने पाए कि मालिक तो अमीरों का है, मालिक अश्तर तो अमीरों का है, गरीबों का नहीं है मालिक अश्तर। मेरे मौला ने मालिक को एक मुअतदिल निजाम दिया तज़किया और तहलील के साथ। इस खत की एक खुसूसियत यह है मेरे मोहतरम सुनने वालों, कि इस खत के अंदर किसी भी गलत तरीके की तालीम मेरे मौला ने नहीं दी, और वो ये कि किसी को डराकर हुकूमत आगे मत बढ़ाना, किसी को पैसा दिखाकर अपने मुखालिफों को खामोश न करना। मालिक खबरदार, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये नाकाम हुक्मरानों का काम है। जो मजबूर हाकिम होता है वो कभी असलहा दिखाता है तो कभी पैसा दिखाता है, और जो मुतमईन हाकिम होता है उसे ना पैसे का इस्तेमाल बेजा करना होता है, ना असलहे का इस्तेमाल की उसे जरूरत पड़ती है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला ने इस खत के जरिए से हाकिमों को एक तरीका और सलीका दिया है। मैं मुखातिब हूं आपके तबस्सुस से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों से, कि आप मौला का दिया हुआ निजाम अपने मुल्क में नाफिज करें। और मौला ने किसी फिक्र की बात नहीं की, पूरे खत में नहीं कहा मालिक हाथ खोल के नमाज पढ़ना। अगर नमाज का जिक्र भी किया तो कहा मालिक नमाज मुख्तसर पढ़ना। जब नमाज जमात पढ़ाने लगो, इसी खत में फरमाया है, जब नमाज जमात पढ़ाने लगो तो बहुत जल्दी नमाज पढ़ना, इसलिए कि जो पीछे खड़े हैं ना उनमें ज़ईफ भी हो सकते हैं, उनमें कमजोर भी हो सकते हैं। लंबी तवील नमाज जमात नहीं पढ़ाना मालिक। अगर नमाज का तस्करा भी किया है तो मौला ने किसी फिक्र की तालीम नहीं दी है। अगरचे मौला खुद नमाज हाथ खोल के पढ़ते हैं, मालिक हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये मतलब ना लिया जाए कि मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह ना पढ़े उस तरह पढ़े। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को हाजिर रखना होगा। मेरे मौला ने मालिक से अवाम की खिदमत की तवक्कुआत और तमन्नाओं का इजहार किया है। फरमाया 3 काम हाकिम के हैं। अल्लाहु अकबर। एक काम हाकिम का यह है कि अल्लाह को राजी रखे। क्या जिस हाकिम के पास 2 रकत नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, वो हाकिम कैसा हाकिम है? जिस हाकिम को कुरान का सूरा नहीं पढ़ना आता हो, सबसे पहला काम हाकिम का यह है कि वो अपने रब को राजी करे, और दूसरा काम हाकिम का यह है कि वो अपने फराइज को सही वक्त पर अदा करे। अगर सही वक्त गुजर गया ना वक्त, अब आप बोल रहे हैं कि नेटो हमले के बाद हमने सप्लाई रोक दी, अब अगर हमला हुआ, ये बेवकूफों की अलामत होती है। क्या दूसरा गाल आगे कर रहे हैं कि आप तमाचा मारेंगे तो हम जवाब देंगे? मौला फरमा रहे मालिक सही वक्त के ऊपर सही फैसले लेना। अब कहा जा रहा है अब अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे।
ہم اس پہلے حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں، پوری شیعہ قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، مگر پاک فوج صحیح وقت پر اقدام کرے، اور بہت اچھا موقع ہے اس بڑے شیطان سے تعلق توڑنے کا۔ اس سے اچھا موقع لگائیے، یہ نعرہ لگائیے، مشکل یہ ہے کہ اب سے 10 سال پہلے جب یہ نعرہ لگتا تھا تو بعض بزرگ کہتے تھے کیا سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے سب سے بڑا شیطان یہ ہے۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اس صدی کا سب سے بڑی شخصیت، اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت حضرت آیت اللہ خمینی نے 25 سال پہلے کہا تھا یہ سب سے بڑا شیطان ہے، جو 25 سال بعد سب مل گئے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ نا حضرت، جو 25 سال بعد سمجھ رہے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا پھر بھی بہتر ہے، ہم 25 سال پہلے سے سمجھے ہوئے تھے کہ شیطان بزرگ ہیں۔ یہ کسی بھائی مجھے بات کرنے دیجیے۔ بیٹھ جائیے، توجہ ہے نا حضرت کی۔ لہذا مولا فرمائے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاؤ۔ بھائی میں خط سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، خط کی تشریح کرنا تو میرا حق ہے نا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ صحیح وقت پر اگر حاکم صحیح قدم اٹھائے گا تو اس کی حکومت صحیح چل پائے گی۔ اور عزیزان گرامی تیسرا فرماتے ہیں کہ تمہارا فریضہ، ایک حاکم کا فریضہ یہ ہے کہ عوام کو خوش رکھنا۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، چھوٹی چیزیں، ضروریات زندگی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں عوام کو خوش رکھنا، اگر یہ خوش رہے تو تمہاری حکومت چل پائے گی۔ عزیزان گرامی میں نے اپنی مجلس کا پہلا حصہ مکمل کیا۔ یہ ملک جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں ہمارا کردار ہے، آپ اور میں مانوں یا نہ مانوں کردار ہے۔ اور اس وقت عالم اسلام ایک یہ سال جو عشرے کا سال آیا ہے، یعنی محرم کا سال آیا ہے، یہ جس سال میں محرم آیا ہے، جس سال میں عاشور آیا ہے، یہ سال بیداری اسلامی کا سال ہے۔ پوری دنیا بیدار ہو رہی ہے، مصر، تیونس، بحرین، یمن، حتیٰ ہندوستان، انا ہزارے نکلے ہوئے ہیں نا گھر سے باہر، اور شام، اگرچہ شام کے بارے میں جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے وہی میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں جب بات کرتا ہوں تو حتیٰ نجف اور قم اور کراچی اور اسلام آباد عالمی سوچ کے رکھنے والے لوگوں سے مشورے کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو میری آواز ہے نا، آپ کو شاید کچھ دن بعد سمجھ میں آئے گی۔ پچھلے سال بھی میں نے اسی دن ایک بات کہی تھی تو بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر 2 مہینے بعد ہی سب کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی تھی۔ ایک ادارے سے متعلق میں نے ایک تنقید کی تھی، اس وقت بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر 2 مہینے بعد سب نے وہی کہا تھا جو آپ کے اسلام محرم کے منبر سے کہا گیا تھا۔ آپ کو تو دعا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کی سوچ بہت سے سوچوں سے آگے چلتی ہے۔ آج 9 محرم ہے، آج ہم شبیہ پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کا تذکرہ۔ سلام ہو مادر علی اکبر پر، سلام ہو اس مظلوم بابا پر، جب جا کے جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، امام نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک دیکھا، کہ کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ علی اکبر یہ واحد شہید ہے جسے امام حسین نے بیویوں سے اجازت لینے کے لیے خیمے میں بھیجا ہے، ورنہ کسی جوان کو امام حسین نے نہیں فرمایا
کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے آؤ، اپنی بہنوں سے اجازت لے آؤ، اپنی پھوپھیوں سے جا کر اجازت لے آؤ۔ جناب علی اکبر پہنچے ہیں در خیمہ پر، سلام کا السلام علیکم یا زینب، اے ام کلثوم، اے اماں لیلہ، اے دادی فضہ، اے چھوٹی سی سکینہ، تم پر تمہارے علی اکبر کا سلام ہو۔ ہر ایک بی بی نے اپنے اپنے خیمے سے جواب سلام کہا زدارو، لیکن علی اکبر نے جب ایک جملہ کہا تو رونے کی آوازیں ہر خیمے سے بلند ہو گئیں، اور وہ جملہ تھا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ جیسے ہی خیموں تک پہنچا رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک خیمے میں علی اکبر کو لے لیا، اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا زدارو، آج 9 محرم ہے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد کے مصائب پر گریہ کر رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک بڑے خیمے میں جناب علی اکبر کو لے لیا گیا، اور کوئی بی بی ہے جو بازو تھام کر بات کر رہی ہے، کوئی بی بی ہے جو پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے، ایک ماں ہے جو گلے سے لگا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی بہن ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے، اور ایک جملہ سکینہ بار بار کہتی ہے، اے ارحم غربتنا، اے میرے بھیا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، ہماری بے وطنی پر رحم کرو۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر نے کیسے اجازت لی ہوگی عزیزانو، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر بس راوی نے اتنا ہی کہا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو تصور میں لے کر آؤ ایک جوان بیٹے کا لاشا اٹھ رہا ہو، اور وہ جب لاشا گھر سے نکل رہا ہو تو ماں بہنوں کا کیا عالم ہوتا ہے، وہی حال علی اکبر کے خیمے سے باہر نکلنے کا حال تھا۔ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر در خیمہ تک آتے تھے، کوئی بی بی بازو پکڑ کر واپس لے جاتی تھی، علی اکبر در خیمے پر آتے تھے، کوئی بی بی بازو پکڑ کر لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بچی دامن پکڑ کر اندر لے کر چلی گئی، یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، بھیا ہمیں اکیلے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر آئے، بابا نے گھوڑے پر بٹھایا، اور جب روانہ ہونے لگے تو مولا علی اکبر کہتے کہ میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ تھا، آواز دیتے جاتے تھے امام حسین، علی اکبر آہستہ چلو، علی اکبر آہستہ چلو۔ بیٹا گھوڑے سے اترا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، سینے سے لگا کر کہا بیٹا ایک مرتبہ پیار کر لینے دو، اے میرے لال ایک مرتبہ دل بھر کے پیار کر لینے دو، اس لیے کہ اب تم واپس آنے والے نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر پہنچے عزادارو، کتنا پیار تھا علی اکبر سے امام حسین کو، کتنا پیار تھا بیویوں سے حضرت علی اکبر کو، سے بیویوں کو، امام سجاد کو کتنا پیار تھا اپنے بھائی سے۔ کسی نے مدینے میں پوچھا امام زین العابدین سے، آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام نے فرمایا میں غشی کے عالم میں تھا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے محسوس کیا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے، میں نے محسوس کیا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے، بھائی کے پیروں کا بوسہ لے رہے تھے، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفے کا بازار، کوفے کے رستے ہوں گے، شام کے رستے ہوں گے، میرا بھائی اکیلا ہوگا، پھوپھیوں بہنوں کے سر میں مخنا و چادر ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر پہنچے میدان کربلا میں، جناب علی اکبر نے 120 دشمنوں کو فنار کیا، 120 قاتلوں کو اور دشمنوں کو فنار کیا، اور ایک ایسا مرحلہ آیا وہ شیر حسین کا لڑتے لڑتے، وہ حیدر کرار کا پوتا لڑتے لڑتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچا کہ ایک برچی سینے میں آ کر لگی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی بابا سلام۔ مدد کو نہیں پکارا علی اکبر نے، اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کہ بابا سلام۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے اس جانب جہاں سے علی اکبر کے سلام کی آواز آئی تھی، اور کہتے جاتے تھے یا علی، یا علی، اے بابا علی آئیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے،
آپ گریہ کر رہے ہیں عزاداروں، آج رونے کا دن ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ علی اکبر نے سینے پر